السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہے، تو لہٰذا آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت سے 1000 قبل کا ہے یہ واقعہ، اور ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے طبہ حمیری اسد۔ تو چلیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ واقعہ۔ طبہ حمیری 1000 سال پہلے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن سے چلا اور اپنے ساتھ علماء، حکماء اور ایک بھاری لشکر لے کر مکہ معظمہ میں آیا۔ یمن سے لے کر مکہ معظمہ تک راستے میں جہاں کہیں بھی ٹھہرتا لوگ اس کا استقبال کرتے، مگر جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو کسی نے بھی اس کی تعظیم اور تکریم نہ کی۔ طبہ نے اپنے وزیر سے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں جو میری پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ تمام لوگ میرے تابع ہو چکے ہیں۔ وزیر نے کہا، ان کے ہاں ایک گھر موجود ہے جسے وہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ لوگ کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے۔ اب طبہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ میں تباہ و برباد کر دوں گا، ان کے مکین مردوں کو قتل اور عورتوں کو قیدی بنا لوں گا۔ ابھی وہ اس خیال میں تھا کہ اللہ تعالی نے اسے درد سر میں مبتلا کر دیا اور ایسا بے طاقت ہوا کہ اٹھ نہ سکتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں، کانوں اور ناک سے بدبودار پانی جاری ہو گیا۔ ایسا گندا بدبودار پانی تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر تھے، حکماء تھے، خطباء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ اس نے ڈاکٹروں کو بلایا لیکن وہ بھی عاجز آ گئے، بیماری کا حل نہ نکال سکے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کوئی آسمانی بیماری ہے، اس کا علاج ہمارے بس سے باہر ہے۔ اب ایک دانشمند حکیم نے اسے تنہائی میں کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اپنا راز بتا دیں تو میں اس کا کچھ علاج سوچ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اس کے گھر اور اس شہر کو ویران کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ دانشمند کہنے لگا، تو اس ارادہ بد سے توبہ کیجئے، کیونکہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو بہت زیادہ طاقت والا ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے، جو بھی اس کو ویران کرنے کا پروگرام بناتا ہے وہ خود تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب یہ بادشاہ نے یہ سنا، طبہ نے یہ سنا، تو اس نے فوراً توبہ کی اور کعبہ اور اہلیان کعبہ کی تعظیم اور تکریم کا دل میں تہیہ کر لیا، اور وہ مسلمان ہو گیا، یعنی کہ ملت ابراہیمی کو اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد کعبہ کو غلاف چڑھایا اور اپنی قوم کو بھی حکم فرمایا کہ اس کی تعظیم بجا لاؤ اور یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر وہاں سے مدینہ آیا۔ اس وقت مدینہ میں صرف پانی کا ایک چشمہ تھا، نہ کوئی آبادی، نہ ہی کوئی شہر، نہ نام و نشان۔ طبہ کے ساتھ تقریباً 2000 اہل علم تھے۔ ان علماء نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ زمین مقدس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ اب کیا ہوا، ان میں 400 علماء جو تمام علماء میں افضل تھے، انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اس امید پر کہ یہاں رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ان علماء نے طبہ کو بتایا تو اب اس کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوگی۔ 1 سال تک طبہ نے مدینہ میں قیام کیا۔ پھر بوقت روانگی اس نے حکم دیا کہ ان 400 علماء کو علیحدہ مکان تعمیر کروا کے دیا جائے، مکان کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو ایک لونڈی آزاد کر کے نکاح کر دی جائے، اور وصیت کر دی ایک لونڈی آزاد کر کے ان کے نکاح میں دے دی جائے، اور وصیت کر دی کہ اگر تم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو اور میں زندہ ہوں تو مجھے اطلاع کر دینا، ورنہ میرا خط پہنچا دینا، اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کرنا کہ وہ میرا خط پہنچا دیں۔ اس کے بعد طبہ نے سنہری خط لکھ دیا، ان 400 علماء میں سے سب سے بڑے عالم کے سپرد کیا، اور کہا کہ اولاد در اولاد اپنے اولاد کو یہ وصیت کرتے جانا۔ اور اس خط میں کیا لکھا تھا، اے پیغمبر آخر الزمان، اے برگزیدہ خداوند جہاں، اے بروز قیامت شفیع بندگان،
میں طبہ ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کے دادا ابراہیم کی ملت پر ہوں، اگر مجھے آپ کی زیارت ہو گئی تو زہے نصیب، ورنہ قیامت کے دن روز قیامت مجھ غریب کو بھول نہ جانا اور میری شفاعت کرنا۔ حضرات یہ خط چلتا چلتا یہاں تک کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدین میں سے سب کی خواہش ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، حتیٰ کہ مدینہ والے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر اس کا منہ اپنے مکان کی طرف کرنے لگے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، جس جگہ میں نے جانا ہے یہ جانتا ہے، جس جگہ میں نے جانا ہے یہ اونٹنی جانتی ہے۔ ارے لوگو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے والوں، حضور کی اونٹنی بھی جانتی ہے کہ حضور نے کہاں جانا ہے، تو حضور کو تو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی نے سب کچھ، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو دے دیا۔ اب کیا ہوا، آپ کی سواری چلتی چلتی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو طبہ نے خصوصاً حضور امام الانبیاء سرور دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار کروایا تھا۔ آپ کے تشریف لانے پر طبہ کا خط پیش کیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ طبہ کا خط پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے طبہ کا نام سن کر اسے دوا دی، اور جس نے خط پیش کیا اس کا نام ابو یعلا تھا۔ آپ نے ابو یعلا کو نوازا اور اس کی تعظیم اور تکریم کی۔ حضرات محترم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کوئی کیسے روکے گا، کوئی کیسے کم کر سکے گا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر اس کا ذکر کب ختم ہو؟ جس کا ذکر خود خدا کرے۔ نور محمد روشن آہا، آدم اجے نہ ہویا، اول و آخر دوہ پاسے اوہ مل کھلویا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ذکر کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ اس واقعے کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس طبہ حمیری کے جو محبت رسول تھی، اللہ اس کا قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اس کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔